اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفۃ الارض کے حوالے سے آج چوتھا بیان ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پہلے 3 بیان میں ذکر ہوا کہ زمین کا لفظ قرآن پاک میں کل 461 بار استعمال ہوا اور قرآن کی سورتوں کی ترتیب کے ساتھ ہی ان کا بیان ہوگا، تو سورۃ البقرہ کی پہلی آیت جس میں زمین کا حوالہ دیا گیا، اس کی تفسیر اس سے پہلے بیان میں آ چکی۔ آج وہیں سے آگے کی آیات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جس کا ذکر ہو چکا اور تفسیر ہوئی وہ یہ تھی، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت 22، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ زمین رب پاک کی وہ عظیم مخلوق ہے جس میں پہلے انسان سے لے کر آج تک کا آخری انسان جو دنیا سے جا چکا موجود ہے، اور اسی میں قیامت تک کا جو آخری انسان آنا ہے وہ بھی موجود ہے۔ گویا ماضی اور مستقبل کے انسان بھی موجود، اور جو ابھی حال میں زندہ ہیں وہ بھی موجود۔ فرق صرف یہ ہے کہ موجودہ زمین کے اوپر ہیں اور ماضی و مستقبل والے زمین کے نیچے موجود ہیں۔ صرف ایک آڑ ہے درمیان میں، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ دنیا سے جو جا چکے اور زمین میں موجود ہیں وہ وہی موجود ہیں جہاں سے دنیا میں نئے جو ابھی آنے ہیں وہ موجود ہیں۔ وہی اصل مقام ہے جہاں سے انسانی جسم کا سفر شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ زمین خدا کی اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی عظیم مخلوق جس کے دامن میں سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، جس کے باطن سے تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے، جس میں ہزارہ طرح کی مخلوق بستی ہے، جس میں ہزارہ طرح کے ذائقے لیے پھل اور سبزیاں، گوشت، اناج موجود ہیں۔ اس زمین کو، اس مخلوق کو رب پاک نے تمہارے لیے پابند کر دیا کہ تم اس پہ اپنے قدم جما سکو، اور تمہارے سر پہ چھت قائم کر دی، اپنی دوسری بڑی نشانی جسے آسمان کہتے ہیں۔ آسمان یعنی سایہ، وہ عظیم چھت جس نے تمہیں گھیر رکھا ہے، تم پہ چھائی ہوئی ہے۔ اس میں ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں ٹن پانی موجود ہے جو بارش کی شکل میں تم تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے ہر شے کی زندگی قائم رکھی گئی ہے۔ یہ 2 عظیم نشانیاں رب پاک کی، یہ 2 مخلوق جن کے بارے میں رب پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پس اس کو اور زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں، یعنی رب پاک نے ان کو ان کے کام القاع کر دیے، ان کی جبلت میں وہ پروگرام انسٹال کر دیا
جو انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دنیا اور آخرت میں ضروری ہیں، اور یہ اللہ کی اس تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ سو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سب انتظامات کرنے والا صرف رب ہے، جس نے تمہاری زندگی کے انتظامات کیے، جو تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے، جس نے ہر طرح کا اندازہ لگا کر تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو تم پھر بھی کسی مخلوق کو، کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی جن کو، کسی جادو کو اس کے برابر بنا دیتے ہو کہ میرا رزق بند ہو گیا، بند کروا دیا گیا۔ جو رزق رب نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا وہ کوئی انسان بند کروا سکتا ہے کیا؟ کسی انسان کے ذریعے، کسی جادو کے ذریعے؟ تو اے ایمان والو، اے زمین کی خلافت کے طلبگارو، اگر خدا کے برابر کسی کو لے آؤ گے تو رب پاک کا فرمان ہے کہ زمین کی خلافت کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم کون؟ جو کسی شے کو اس کی اصلیت سے ہٹا کر بیان کرے، اس کو اس کے درجے سے گرا دے یا بڑھا دے، فرق معلوم نہ کر پائے، عقل استعمال نہ کرے اور وہموں کا شکار ہو، تو اصلاح کرنا ہے خود کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تمہارا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ رزق، زندگی، موت سب اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ سب نعمتیں انسان کے لیے بنائیں۔ کوئی دوسری مخلوق یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ تمہارا کچھ بنا دے یا بگاڑ دے۔ تو جس کی زمین پہ ہو وہی مالک ہے، اس پہ پختہ یقین قائم کرو۔ اسی کی زمین ہے جس پہ انسان کو خلافت دینے کا وعدہ دیا گیا ہے، تو اس مالک پہ بھروسہ رکھو۔ یہ تمہارے یقین کا، تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو زمین کے بیان میں یہ دوسری آیت تھی جو زمین کی خلافت کے موضوع پہ دوسرا کائناتی اصول ہے۔ زمین کی خلافت کے ضمن میں یہ اگلا بیان ہے اگلی آیت کے ساتھ، یعنی تیسرا اصول۔ تو سورہ بقرہ آیت 27، جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے جو انسان نے اپنے رب سے کیا؟ یہ عہد کا وہ مقام ہے جو انسان حقیقی نے اپنے رب سے کیا، یعنی قالوا بلا کا مقام۔ قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ تو بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور اس اولاد کو ان کی جانوں پہ اقرار کروایا۔ اولاد یعنی روح، تمام روحیں، اور ان کی جانیں یعنی ان کے نفسوں پہ۔ تو قالوا بلا روح کا مقام ہے، روح نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور جب روح پر نفس کا لباس اڑا دیا گیا اور اس لباس پہ جسم کا لباس بھی اڑا دیا گیا تو روح مشغول ہو گئی، اپنے نئے لباس سے مانوس ہو گئی۔ مگر انسانی جبلت میں یہ اقرار موجود ہے کہ وہ رب ہے، موجود ہے، ہاں وہی رب ہے، کیونکہ جب کوئی گناہ کرو
کوئی برائی انجام دو تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر انسان کا اپنا دل ہی اسے بے چین کر دیتا ہے۔ یہ بے چینی روح کو ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا۔ انسان اوپر سے چاہے جتنا بھی ڈھیٹ بنا رہے، مگر اندر سے انجانے سے خوف اس کو گھیر لیتے ہیں، تو ایک عہد نفس توڑتا ہے جب کسی اور کو رب کے برابر شریک کر دیتا ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے، اور پھر نتیجہ یہ کہ روح کو، دل کو بے چینی، بے سکونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوجا عہد جسم کے ساتھ، نفس کے ساتھ ظاہری طور پہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنے سے جو نفس کرتا ہے تو وہ عہد توڑتا ہے جو رب نے فرمایا تھا تمہیں زمین پر بھیجتے وقت کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان سب عہد کو بھول گئے اور وہ کام کرنے لگے جو رب کے حکم کے ہدایات کے خلاف ہیں، اور جب ان اصولوں کو توڑتے ہو تو زمین میں فساد پھیلتا ہے، کیونکہ زمین میں قائم رہنے کے اصولوں کے خلاف کام ہوتا ہے تو نتیجتاً تمام نظام متاثر ہوتا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زمین کی خلافت تو دور کی بات، الٹا اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، جیسا کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں اور وہ گناہ گار تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں نکمے اور کتنے پکے محل اجڑے پڑے ہیں۔ تو بتاؤ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی بھنک بھی سنائی دیتی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خلافت کے لیے دنیا میں انسان بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر جس کی دنیا ہے، جس کی زمین ہے، جو مالک ہے زمین کا، تم اسی کے خلاف چل کر کیا اس کی زمین پہ پھر کیئر ٹیکر کا منصب حاصل کر سکتے ہو؟ تو جس نے یہ نادانی کرنے کی کوشش کی وہ آج صفائے ہستی سے مٹ چکا، اور بہت سے مٹنے والے ہیں۔ ہر وقت کا فرعون زمین کی خلافت تو نہیں، البتہ اپنے رب کی نافرمانی کے صلے میں ذلیل و خوار ہو گیا، جو اپنے سچے حقیقی مالک کو جان بوجھ کر نہ پہچانے، کیونکہ روح پہچانتی ہے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس میں ایک کتے کے برابر بھی وفاداری نہ ہو، تو ایسے لوگ تو چوپایوں سے بھی گزرے ہیں، کم از کم جانور چوپائے یہ کتے جس کا کھاتے ہیں اس کی وفاداری تو کرتے ہیں، اس کے حکم کی راکھی کرتے ہیں، تابع داری کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں تیسری بار زمین کا ذکر ہوا، اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اسے توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ انہیں وہ فائدے نہیں ملیں گے، انہیں وہ خلافت نہیں ملے گی، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔